بڑادار چاروں کا بریک اپ ماشمار وشت کا نیچو پتران بوگائے مہنگائی حوالہ سین پروشی مہنگائی دومی مگا عید وشیانی ورگتا مگندے کے بعضیں طبقہ تکاثر پریشان می وڑا مگندے کے دیہڑی دار طبقہ یا مزدور ہما بزگر کے استھا آنا عید وشی اگرام بائی سبا نصیبہ بت تکنا پرچہ کہ رمضان مبارک ماہ پرائس کنٹرول کمیٹیز کے استھا یا حکومت نے مگا بعضیں کوشش کرنے کا باوجود مگندے کے پنجاب وزیر اعلیٰ صاحبہ بعض وقت دورہ کو تھا تو آیا بعض کوشش کو تھا بھلے کنٹرول نہ بودتا جانے آدھی پتران برجائے میں نمراداری کرنے مستوں گے رپورٹر فیض درانی آئیے گیشن کا پتران کرنے. السلام علیکم فیض. وعلیکم السلام سر. فیض بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. فیض مجموعی طور پر جو مستوں گئے آپ نے بھی رپورٹ کی ہے رمضان المبارک میں مہنگائی کے حوالے سے, تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کے آخری دن ہے, عید قریب آ رہا ہے, تو بنیادی طور پر کیا صورتحال ہے اس وقت؟ مہنگائی میں کچھ حد تک کمی ہوئی ہے یا وہی صورتحال ہے جو رمضان کے شروع کے دنوں میں تھے؟ جی بالکل, جس طرح مہنگائی کی صورتحال ہے یعنی پورے ملک میں, اسی طرح ہم مستنگ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے اسٹارٹ سے ہی مہنگائی میں تقریباً یعنی 2-3 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا تھا. پرائس کنٹرول کمیٹی کی جانب سے بھی جو ریٹ لسٹ تھے وہ بھی تاجروں کی باہمی مشاورت سے جاری کیے گئے تھے, لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی تو کبھی کبھار شہر کا دورہ بھی کر لیتا ہے اور جو ہے ریٹوں کو مطلب ان کی دیکھ بھال کے لیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو تاجر برادری ہے جس کی وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بہن, جہاں تک ان کا بس چلتا ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے مہنگائی یعنی خود ساختہ مہنگائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہماری تاجر برادری. جس طرح رمضان کے اسٹارٹ میں تھا اسی طرح اب عید بھی قریب آ چکا ہے. عید میں تقریباً 3-4 دن یا 5 دن رہ چکے ہیں. بالکل مہنگائی میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا ہے بلکہ زیادہ بھی ہوا ہے. اسٹارٹ میں اگر گوشت کی قیمت 800-900 روپے تھی, اب وہ گوشت کی قیمت 1200-1100 اس طرح چل رہا ہے. اور دوسرے اشیاء خوردنوش ہے. اس کے علاوہ جو کپڑے ہیں, جو برانڈیڈ کپڑے ہیں, دوسرے کپڑے ان میں بھی کافی زیادہ مطلب اضافہ ہو گیا ہے. اس سے جو ہمارے سفید پوش طبقہ ہے, جو دیہڑی دار طبقہ ہے, جو غریب طبقہ ہے, وہ بالکل یعنی ایک سائڈ پہ جا کے پہنچ گیا ہے. بالکل وہ کسی چیز کو لینے کی طاقت ان میں نہیں رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جو عید کی خوشیاں ہوتی ہے, عید ایک تہوار جو ہماری ایک تہوار ہے یعنی خوشیوں کا تہوار ہے. عید پہ جب ایک عام جو سفید پوش طبقہ ہے ان کی بچے جب کپڑوں سے محروم رہیں گے, یعنی اس سے بڑھ کر ایک والد کے لیے جو ہے بڑی مطلب دکھ اور کوئی دکھ کی بات نہیں ہو سکتی. یعنی حالات تو جہاں تک ہم دیکھ رہے حالات اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں جو عام غریب لوگ ہیں وہ یہ طاقت نہیں رکھتے کہ یہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے, رمضان کی خرچے اٹھا سکے یا ان کی عید کی جو ضروریات ہے وہ پورا کر سکے. تو یہ اس عالم میں کافی پریشانی میں مبتلا ہے, اور اکثر ہم لوگوں سے ملتے بھی اور شہر میں بھی ان سے بات ہوتی ہے تو ہر کسی کو اگر کسی حوالے سے بات کرے یا پوچھے تو یعنی وہ آنسو بس یعنی ان کی آنسو نہیں رکتے کہ ہم کس طرح اپنا ٹائم گزارے اور جو ہے ہم اپنا گھر بار کا جو ہے گزارا کس طرح کر سکے. لیکن یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اپنے پنجاب کی بات کی, وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یا حکومت پنجاب ہے انہوں نے پنجاب کے عوام کے لیے مختلف حوالے سے ریلیف رکھی, لیکن بدقسمتی سے جو ہماری بلوچستان گورنمنٹ ہے یہ نئی گورنمنٹ سے میر سرفراز بگٹی صاحب کی گورنمنٹ سے یہی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ بلوچستان میں کچھ تبدیلی لائیں گے اور رمضان شریف میں رمضان ریلیف پیکج جاری کریں گے, لیکن اس طرح ہماری صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ریلیف پیکج نہیں جاری کیا جا سکا. مسلم میں کوئی ریلیف کیمپ ہی اس بار جو ہے نہیں بنائی جا سکی. اس سے پہلے ہمیشہ ہر رمضان المبارک میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یعنی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے صوبائی حکومت کی ہدایت پر رمضان ریلیف پیکج کے نام پہ کوئی سستا بازار ہوا کرتا تھا, لیکن اس بار اس طرح کی کوئی چیز گورنمنٹ کی جانب سے کی نہیں گئی, جس کی وجہ سے مشکلات کافی زیادہ ہو گئے ہیں اور لوگ کافی پریشانی کا شکار بھی ہے اس حوالے سے. تو جی
فیض یہ بتائیے کہ جو سستا بازار ہم نے دیکھا کہ حکومت بلوچستان وزیر اعلیٰ کی طرف سے ان کا اعلان کیا گیا، تو مستنگ میں کیا کوئی سستا بازار کا انعقاد کیا گیا، وہاں لوگوں کو معیاری چیز ملے یا کچھ ریلیف ملا، یا بالکل سرے سے کوئی سستا بازار کا وہاں تصور ہی نہیں تھا رمضان مبارک کے مہینے میں؟ جی الطاف صاحب، جس طرح اعلان ہوا تھا صوبائی حکومت کی جانب سے، بدقسمتی سے مستنگ میں نہ سستا بازار تھا اور نہ کوئی سستی چیز یہاں پہ کسی کو اویلیبل تھی۔ اس طرح کا کوئی مطلب میں نے تو پہلے بھی کہا کہ مستنگ میں ہر رمضان المبارک میں سستا بازار کا انعقاد کیا جاتا تھا، اس بار بالکل سستے بازار کی جو ہے انعقاد ہی نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ جو یوٹیلٹی سٹورز ہے وہ تو ملکی لیول پہ ایک ادارہ ہے، ان کی جانب سے ہوتی ہے۔ صرف یوٹیلٹی سٹورز پہ جو اشیاء خوردنوش تھی، مختلف اشیاء تھی، وہاں پہ ریلیف تھا۔ بقایا جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یا صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے مستنگ میں کسی قسم کا بھی سستا بازار کا انعقاد نہیں کیا جا سکا اس بار۔ تو لیکن ابھی جو عید جو ہے قریب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 سے 3 سے 4 دن رہ گئے ہیں، تو بنیادی طور پر جو بچوں کو یا جو غریب طبقہ، جیسا کہ آپ نے اس کی بات کی، جو سفید پوش ہے، وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے۔ لیکن جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتے ہیں، وہ کچھ جو نرخ کہیں یا جو ریٹس ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں، یا کپڑوں کی سلائی یا بال بنانے، اس طرح کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ یہاں بھی منمانی ہو رہی ہے درزیوں کی طرف، یا جو نائی ہوتے ہیں یا جو دوسرے عید کے سلسلے میں چیزوں کو فروخت کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، وہ پرائز کنٹرول کمیٹی کی جانب سے تو گائے بگائے ریٹ لسٹ جاری ہوتے رہتے ہیں۔ اس بار رمضان کے سٹارٹ میں بھی انہوں نے ریٹ لسٹ جاری کیا تھا۔ یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک درزی ہوتا ہے تو وہ 800 روپے جوڑا لے لیتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ مطلب جس کا مرضی ہوتا ہے، کوئی 1200 لے لیتا ہے، کوئی 1500 2000 تک بھی فی جوڑے کا لے لیتے۔ جہاں پہ ان کی بس چلے وہ وہی پہ اپنا وہ کر لیتے۔ بقایا نائی کا اکثر ریٹ جو ہے 150 جو ہے فکس ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی 250 کوئی 300، مطلب ان کی بھی اپنی یعنی اپنی منمانی ہے۔ یہ تاجر برادری کی بھی یعنی کہ اپنی ایک خدائی ہے انہوں نے بنائی ہے، انسانوں پہ وہ کبھی وہ نہیں کرتے۔ جتنا ان کا بس ہوتا ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کر لیتے۔ حالانکہ دیکھا جائے رمضان شریف بابرکت مہینہ ہے، یہاں پہ کمائی کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے اس کمائی کو دوسرا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ کمائی تو ہوتی ہے دین کے حوالے سے کہ انسان کمائے اور اپنی آخرت کو بنا لے، لیکن یہاں پہ کمائی اس طرح ہو رہی ہے کہ لوگوں کو لوٹ کے یعنی پیسے جمع کر کے لوٹنے کی کمائی ہو رہی۔ بقائے تو مطلب یہ سلسلہ جس طرح جاری تھا اسی طرح بالکل جاری ہے۔ جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے رمضان مبارک کے پورے مہینے وہ بازاروں میں نظر آیا، انہوں نے جو چیزیں ہیں، فروٹ سبزی یا دوسرے چیزیں ہیں جو رمضان مبارک میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی معیار کو چیک کیا یا ریٹ لسٹ لگائے گئے؟ تھوڑا دکانداروں کو یا مارکیٹس یا تاجروں کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی گئی، یا بالکل غیر فعال رہی رمضان مبارک میں پرائس کنٹرول کمیٹی؟ جی الطاف صاحب، اگر حقیقت میں بات کی جائے، ہماری جو پرائز کنٹرول کمیٹی تھی انہوں نے میرے خیال میں کوئی رمضان کے 3-4 کو جو ہے ریٹ لسٹ جاری کیا تھا، وہ بھی وش پہ جو رپورٹ جاری ہوئی تھی اس کے بعد وہ حرکت میں آ گئی تھی اور ریٹ لسٹ بھی جاری کیا تھا۔ اس کے بعد میرے خیال میں پورے رمضان میں 2 یا 3 بار انہوں نے شہر کا دورہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مطلب اس طرح کی کوئی کنٹرولنگ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے بالکل نہیں ہوئی۔ وہ فعالیت نام کی تھی، اصل میں وہ فعال ہی نہیں تھا، جس سے تاجر برادری کو اور بھی ان کی دل بڑے ہو گئے اور انہوں نے لوٹنا شروع کیا۔ تو جب پرائز کنٹرول کمیٹی مکمل فعال نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے پھر لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی سلسلہ بالکل اسی طرح جاری رہا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فیض، آپ ٹائم نکال ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ مرادر چاروں کا چکے مستوں کی صورتحال سارا فیض درانی کا پتران کا نگاہ چکے بلوچستان آوارتے ہوئے ملک کا اس پروشن گرانیادی کے استیں شیعہ امک طبقہ مردم پریشان کتا چرشی سبا ملوک عید وشی کے استاں آہم نیم بندگ بودگاں تو امی بڑا گندے کے گوستگیں افتگاہ مہنگائی اشارہ کے استیں آئی تو کا امی بیورو اسٹیٹکس کے استیں آئی امی رپورٹ جاری کتا کہ آئی تو کمی باز کمی بودتا، بلے بنیادی طورا اگاں چارک بھی تو ملک کا مہنگائی یا درست انگیش اما مردم متاثرہ کے زیادہ سے زیادہ 22 یا 23 ہزار کلدار کے ہستیں ماہانہ کمائنا، اور یہ طبقہ
महंगाई वजह चे सक मुतासरीन आनी वास्ता महंगाई शरह कहते 33.30% या फ़ीसद बुत तो हमें बड़ा प्राइस कंट्रोल कमेटी या सस्ता बाज़ार नामा बाज़ार जनक बुत तो मल्लुका कहते हैं चोड़े रिलीफ दिया का नहा तो हमें बड़ा महंगाई गिरफ्तार करने के हवाला मगने के बाद इकदाम या कोशिश करना बुतगा भले कोशिश मगने के बारावर साबित नबुतगा या सूबबंदी नरस्ता तो मल्लुका मरूची परेशानी तकासरिए आमाचे तो ब्रेक ज़रूर ब्रेकअप पता मशमे नेमगा काएँ माँ चीज़ें बलूचिस्तान सरहदी इलाका के हस्ता सिंध बलूचिस्तान है जेकबाबाद उदा चूँकि जेकबाबाद कंदकोट कश्मीर उदा ग्रानियादी वती जागा बल दोमनी मगा मगिंदगाएँ के मल्लुक सकबाज तकासरें कौमी शायरा के हस्ते बाजार तो का डूंगी दुजिए सब्बा आनी बुनियादी वजह हमेशा के उदा मल्लुकारा या कि रिलीफ रसगा नहीं वो दोमी डकैती या वारदात या कच्चे डोंग के हस्ता आनी सब्बा आनी ज़िंदगी अजीरन जोड़ बुता तो हमें वाला वहाँ ब्रेक ज़रूरी ब्रेक अपा बशीर बलूच में जैकबाबाद में और एजुकेशन का पुत्रान करें